शरीयत का खजीना, अखलाक का तहजीब का तरीक़त का खजीना। मदनी मुज़ाकिरा है, मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा है, मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, निय्यतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिह, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अच्छी नीयत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नीयत करता हूँ कि हुसूल सवाब के लिए अल्लाह व रसूल अज़्ज़ा वजल व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हुए तिलावत करूँगा। आप सभी तिलावत कुरान करीम की ताज़ीम की नीयत से जब तक हो सके निगाहें नीचे किए, दुजानू बैठिए और मज़ीद ये भी नीयत कीजिए कि रज़ाए इलाही के लिए हुक्म कुरानी पर अमल करते हुए कान लगाकर खूब तवज्जो के साथ और अपने इख्तियार में हुआ और दिल में इखलास पाया तो हुक्म हदीस पर अमल करते हुए अश्कबारी करते हुए तिलावत सुनूंगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा समाउ फतरत व इज़ल कवाकिबु इंतसरत व इज़ल बिहारु फुज्जिरत बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा समाउ फतरत बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा समाउ फतरत व इज़ल कवाकिबु इंतसरत व इज़ल बिहारु फुज्जिरत إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان
الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك صدق الله العظيم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. صلی علی نبینا صلی علی محمد. مرحبا مرحبا جد الحسین، مرحبا 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 یا نور العین، مرحبا 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 جد الحسین، مرحبا 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 یا نور العین، مرحبا. پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت. پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت. مرحبا مرحبا جد حسین، مرحبا 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 یا نور العین، مرحبا 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 جد حسین، مرحبا 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 یا نور العین، مرحبا. شادی رچی ہوئی ہے بجتے ہیں شادیاں نے، شادی رچی ہوئی ہے بجتے ہیں شادیاں نے، شادی رچی ہوئی ہے بجتے ہیں شادیاں نے. دولہا بنا وہ دولہا صبح شب ولادت، مرحبا مرحبا جد حسین،
مرحبا 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 یا نور العین مرحبا 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 جد حسین مرحبا دولا بناؤ ان کو نوشا بناؤ ان کو دولا بناؤ ان کو نوشا بناؤ ان کو دولا بناؤ ان کو نوشا بناؤ ان کو ہے عرش تک یہ شورا صبح شب ولادت مرحبا مرحبا جد حسینی مرحبا 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 یا نور العین مرحبا 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 جد حسینی مرحبا 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 یا نور العین مرحبا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا 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 عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت مرحبا مرحبا جد حسینی مرحبا 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 یا نور العین مرحبا 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 جد حسینی مرحبا روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا صبح شب ولادت مرحبا مرحبا جد حسینی مرحبا 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 یا نور العین مرحبا 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 جد حسینی مرحبا 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 یا نور العین مرحبا سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا ملجا کی آمد مرحبا ماوا کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا ظاہر کی آمد مرحبا باطن کی آمد مرحبا 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 جد حسینی مرحبا 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 یا نور العین مرحبا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا 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 عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت مرحبا مرحبا جد حسینی مرحبا 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 یا نور العین مرحبا 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 جد حسینی مرحبا 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 یا نور العین مرحبا پڑھتے ہیں فرش والے
سعادت مرحبا مرحبا جد حسینی مرحبا 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 یا نور العین مرحبا باٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیا کا باڑا باٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیا کا باڑا باٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیا کا باڑا باٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیا کا باڑا باٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیا کا باڑا دے دے حسن کا حصہ صبح شب ولادت مرحبا مرحبا جد حسینی مرحبا 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 یا نور العین مرحبا 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 جد حسینی مرحبا سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا ملجا کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا 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 جد حسینی مرحبا 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 یا نور العین مرحبا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مدنی مذاکرے کا عظیم الشان سلسلہ ہے، اور آج ماہ ربیع الاول کی 10 تاریخ ہو گئی ہے الحمدللہ، اور اب بس 2 ہی راتیں رہ گئی ہیں اور سرکار کی ولادت کی تاریخ آ جائے گی 12 ربیع الاول۔ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت پر کچھ نہ کچھ بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے قبل کہ میں اپنا موضوع بیان کروں، نیتیں بھی کر لیتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہیں گے، علم دین حاصل کرنے کی بھی نیت کر لیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ کچھ کھانے میں ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، روٹی کے کچھ خشک ٹکڑے ہیں۔ اب مجھے بڑی اس سے حیا آئی کہ وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لاؤ۔ پھر آپ نے اس روٹی کے چند ٹکڑے کیے اور اسے پانی میں بھگو کر نرم کیا اور فرمایا کیا گھر میں کچھ سالن ہے؟
انہوں نے کہا سرکہ ہے. اس سے پہلے آپ نے وہ جو روٹی جو بھگوئی تھی اس میں نمک وغیرہ تو ڈال لیا، لیکن جب سالن کے متعلق ارشاد فرمائے تو کہا کہ سالن جیسے نارمل ہم سالن جسے ہم سمجھ کہتے ہیں، کہا سرکہ ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سرکہ لاؤ. آپ نے سرکے کو روٹی پہ ڈالا اور پھر اسے کھایا اور اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کیا. فرمایا سرکہ بہترین سالن ہے، اور جس گھر میں سرکہ ہوگا اس گھر والے محتاج نہ ہوں گے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو غذا ہے یہ بڑی سادہ ہوا کرتی تھی، اور یہ خود یہ روایت اور اس مضمون کی روایتیں ملتی ہیں. یہ بھی ایک روایت انہی روایتوں میں بیان کی گئی ہے، جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس مبارک عادت کا ہمیں اندازہ ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح روٹی تناول فرمائی اور روٹی کو پانی میں ہی بھگو لیا، اسی میں نمک بھی ڈال لیا، اور پھر پتہ چلا کہ سرکہ ہے تو پھر سرکہ بطور سالن آپ نے استعمال فرمایا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. اس میں ایک مدنی پھول ہمیں یہ سمجھنے اور سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب ہم اپنی زندگی کو سادگی کے ساتھ اور جو اللہ کی رحمت سے یہ ہمیں حلال و طیب میسر آ جائے اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا جب ہمارا ذہن بن جائے نا تو زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے. ہم خواہشات کی پیروی اور خواہشات کی تکمیل میں بہت پریشان رہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کھانے کے، پینے کے، پہننے کے، بچھونے کے، سونے کے، رہنے کے، اگر ہم انداز مبارک پر مطالعہ کریں تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات میں سادگی کا بڑا درس ہے. اللہ مجھے بھی نصیب کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نصیب فرمائے. سادگی پسند بہت ہے، اللہ اختیار کرنا بھی نصیب فرمائے. سادگی کی ایک برکت یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم ٹینشن میں کم سے کم رہتے ہیں. جب ہماری طبیعت میں سادگی آ جائے گی اور پھر یہ کہ جو ہے اس پر اللہ کی رحمت سے اگر ہم صبر کرنے والے، بس کرنے والے ہوئے اور قناعت جیسی عظیم نعمت ہمیں نصیب ہو جائے تو کیا بات ہے مدینے کی. یعنی یوں سمجھیے، اب میں نارملی طور پر اگر ہم اپنی انڈیویجول لائف جو ہے، فیملی لائف ہے، یا ہماری جو گھریلو زندگی ہے، اگر ہم اس پر جا کر بات کریں اور یہ جو مزاج مبارک جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا، اگر یہ مزاج مبارک کو بھی پیش نظر رکھیں. اب ہم گھر جا کر جیسے ہم پوچھتے ہیں کھانے میں کیا ہے، تو اب کھانے میں کیا ہے یہ ایک ہمارا جنرلی گھر میں ایک سوال ہوتا ہے. بچے بھی کرتے ہیں، بڑے بھی کرتے ہیں، تو ہم سب اس طرح کا ایک سوال گھر میں عموماً کرتے ہیں کہ کھانے میں کیا ہے. تو ہمیں کھانے میں کچھ نہ کچھ بعض اوقات کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ابھی تیار نہیں ہے، تو پھر ہم تیاری کے حوالے سے بھی تبصرے کرتے ہیں. یعنی اگر ہماری طبیعت میں جو ہے اسی کو حلال و طیب ہونا ہی کافی ہے، اسی پر اکتفا ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ بہتر ہو سکتی ہیں. ہمارے عموماً یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ بنا دو، وہ بنا دو. اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سوکھی روٹیوں کو پانی میں بھگونا، بھگو کر اس سے نرم کرنا، نرم کر کے پھر اس میں نمک چھڑکنا، نمکین ہو گیا نا پانی، تو ایک چلے ایک طرح سے ایک ٹیسٹ آ گیا، ٹھیک ہے، نمکین. اور پھر اس میں سالن نہ ہونے کی صورت میں، جیسے نارمل عرف میں جو ہم سالن جس کو کہتے ہیں، سرکے کا استعمال میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہ ایک مطلب کہ پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، یہ ایک سادہ سا کھانا آپ نے تناول فرمایا.
تو ایسا اگر ہمارا مزاج بن جائے، مثال کے طور پر گھر میں جاتے ہیں، جو بھی ایک مطلب کہ سادہ سدا سا ایک مطلب کھانا ہو، اور سوکھی سوکھی جو بھی ایک چیز ہو، کہتے ہیں کہ روکھی سوکھی عموماً ہمارے لینگویج میں ہوتے ہیں، یہ جو بھی روکھی سوکھی ہوگی کھا لیں گے، اور روکھی سوکھی ہمارے کھاتا کون ہے؟ تو اگر سالن بھی ہو اور اس کے اندر اگر گوشت اور آلو اور اس طرح کی چیزیں نہ ہو تو سالن بھی اترتا نہیں، اور ایک آدھ دن کا پرانا ہو تو بالکل مزاج کو وہ گوارا نہیں ہوتا۔ تو یہاں میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ صرف ایک پہلو یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے، آرام دہ بنانے کے لیے، ٹینشن فری کرنے کے لیے، جیسا گھر میں آئے تو گھر میں جو بھی روکھا سکا ہو اس پر اکتفا کرنے کا بھی مزاج ہونا چاہیے۔ اور ویسے ایک میں نے روایت مجھے یاد پڑتا ہے، میں نے پڑھی تھی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ کھانے کے بارے میں ارشاد فرمائے، تو کچھ گھر میں کھانے کو نہ تھا تو فرمایا ٹھیک ہے میں روزے سے ہوں، یعنی ایک نارمل انداز زندگی یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے میں روزے سے ہوں۔ ہمارے یہاں نہیں ہے تو ہم ہراوڑی کر دیں گے، لڑیں گے، شوہر بیوی سے لڑتا ہے، بھائی عموماً بہن سے لڑتا ہے، اور بیٹا عموماً ماں سے لڑتا ہے، تو یہ آپس میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر طبیعت میں یہ سادگی آ جائے، جو عموماً ہم نہیں کر پائے تربیت ہمارے گھروں کے اندر، خود ہماری تربیت نہیں ہے، ہم اپنے گھروں میں اپنے اولاد کی تربیت کس طرح کر پاتے؟ اگر ہماری اپنی تربیت ہو اور اس طرح مطلب کہ روکھا سکھا یا جو بھی ایک نارمل چیز ہے، سبزی کی ڈش ہو یا اس طرح کوئی مطلب کہ سادہ سا کھانا ہو، وہ اگر ہم کھانے والے بن جائیں، روٹیاں ہمیں گھروں کی اتر جائیں، اور یوں جو گھر کا نارمل سا کھانا ہوتا ہے اگر یہ اتر جائے تو شاید بہت ساری چیزوں میں ہم بچت کرنے میں کامیاب ہو جائیں، کفایت کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اور ہم قناعت اختیار کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ تو یہ ایک جنرل سی بات تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ایک انداز مبارک تھا کہ آپ مطلب کہ اس طرح کا وہ انداز نہیں تھا جو آج ہمارا ہوتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس انداز کو اختیار کریں، پیروی کریں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک انداز پر، کہ ہم بھی اپنے اندر یہ نرمی، پیار، محبت، اور گھر میں کس طرح رہنا ہے اس کے حوالے سے، اور کس طرح ایک سادگی کی زندگی گزارنی چاہیے اس حوالے سے ہم اپنا بھی ذہن بنائیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو حیات پاک ہے، اس کی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ امیر ہو یا غریب، دونوں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کر سکتے ہیں، امیر ہو یا غریب۔ یعنی جو چیز غریب اپنے لیے دستیاب نہیں کر سکتا تو ڈیفینیٹلی وہ پھر کیسے اس پر عمل کرے گا؟ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات پاک کا ایک ایسا انداز تھا کہ امیر بھی نیچے آ سکتا ہے نا، دیکھیں امیر کو نیچے آنا اس کے بس میں ہے، غریب کو اوپر جانا اس کے بس میں ہی نہیں ہے۔ تو امیر نیچے، جیسے غریب عمدہ پلنگ استعمال نہیں کر سکتا، مہنگی ہوتی ہے، امیر چٹائی استعمال کر سکتا ہے نا، غریب عمدہ غذا استعمال نہیں کر سکتا، مہنگی ہوتی ہے، امیر سادہ غذا استعمال کر سکتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ وہ عظیم ہے کہ امیر ہو یا غریب، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری حیات پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ بات تھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کھانے کے حوالے سے، آپ کی غذا کے حوالے سے اور دیگر ان چیزوں کے حوالے سے، تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری عورتوں پر اس طرح فضیلت ہے جس طرح ثرید کو دوسرے کھانوں پر۔ ثرید یہ کھانا تھا جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مرغوب تھا، آپ کو پیارا تھا، اور یہ روٹی اور گوشت کے شوربے کو ملا کر جو مجموعہ تیار ہوتا ہے اسے ثرید کہتے ہیں۔ نارملی گھروں میں یہ بھی ایک اچھی ڈش ہے، اگر ہم اس کو اچھے انداز سے بنا سکیں تو گھر میں جیسے کہ عموماً ہم نارمل روٹیاں گھر کی ہوتی ہیں بچ جاتی ہیں، ہم تندور کی روٹیاں عموماً
جس کو نان یا اس طرح کا روٹی کہتے ہیں، تندور کی روٹی، یہ باہر سے منگواتے ہیں بعض اوقات، یہ بچ جاتی ہیں. تو اب جیسے بچ گئی، بچے نہ بھی بچی ہو تو اس کا بالکل ایک فریش سالن بھی بن سکتا ہے، ڈش بن سکتی ہے، لیکن عموماً بچ جاتی ہے تو ہم یہاں وہاں ڈال دیتے ہیں. یہاں وہاں ڈالنے اور دینے کے بجائے اگر اسی روٹی کے ٹکڑے کر لیے جائیں اور ٹکڑے کرنے کے بعد پھر اسی کا ایک سالن بنا لیا جائے، اس پہ پھر گوشت وغیرہ کے ٹکڑے ڈال کر اگر اسے پکا کر کھایا جائے اچھے انداز سے، پھر مسالے وغیرہ، پھر دھنیا وغیرہ اس کے اندر ڈال کر اگر اچھی طرح پکا لیا تو یہ بھی ایک اچھی ڈش ہے جو کہ سستی بھی پڑتی ہے، اچھی بھی پڑتی ہے اور غذائیت بھی ہے. پھر اس میں گوشت ڈالیں تو گوشت بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مرغوب تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گوشت بھی کھایا کرتے تھے. اور یہ سرید کے حوالے سے ایک بڑا پیارا واقعہ ملتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردادا، ان کا نام ہاشم تھا، یہ بھی بڑی شان و شوکت کے مالک تھے، اور ان کا جو اصل نام تھا وہ عمر تھا. بہادر بھی تھے، سخی بھی تھے اور مہمان نواز بھی تھے. ایک سال عرب میں ایک سخت قحط پڑا اور لوگ بھوکے ہو گئے نا، بڑی پریشانی تھی. تو یہ ملک شام سے خشک روٹیاں خرید کر حج کے دنوں میں مکہ مکرمہ پہنچے اور روٹیوں کا چورا کر کے اونٹ کے گوشت کے شوربے میں ثرید بنا کر تمام حاجیوں کو خوب پیٹ بھر کے انہوں نے کھلایا. اس روز سے ان کو ہاشم یعنی روٹیوں کا چورا کرنے والا کہنے لگے. تو یہ ایک انداز ہے. اللہ کریم ہم سب کو اس انداز کو بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گوشت بھی تناول فرماتے تھے اور بکری کا گوشت بھی تناول فرمایا کرتے تھے. اسی طرح کا ایک واقعہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شکم مبارک یعنی پیٹ مبارک پر پتھر بندھا ہوا دیکھ کر میرا دل بھر آیا. چنانچہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے گھر آیا اور بیوی سے کہا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس قدر شدید بھوک کی حالت میں دیکھا ہے، مجھ کو صبر نہ آیا، گھر میں کچھ کھانا ہے؟ اب آپ کی زوجہ نے کہا کہ گھر میں ایک سا جو ہے، یہ سا ایک پیمانہ جیسے ہمارے یہاں کلو، سیر، چٹانگ، پاؤ، آدھا پاؤ جیسے ہمارے عموماً یہ پیمانے چلتے ہیں، تو اس وقت ایک پیمانہ تھا سا. تو کہا کہ گھر میں ایک سا جو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا آپ جلدی سے اس جو کو پیس کر گوندو اور اپنے گھر کا پلا ہوا ایک بکری کا بچہ اس کو میں نے ذبح کر کے اس کی بوٹیاں بنا دی اور ان سے کہا کہ جلدی سے تم گوشت روٹی تیار کر لو، ٹھیک ہے نا. میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلا کر لاتا ہوں. چلتے ہوئے زوجہ نے بات کہی جس عموماً یہ باتیں کہی جاتی ہے کہ دیکھیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ چند اصحاب کو ہی لائیے گا، کھانا کم ہے، ایسا نہ ہو کہ میں شرمندہ ہو جاؤں، کھانا کم بڑھ جائے. ٹھیک ہے. وہ خندق کا موقع تھا، غزوہ خندق کا. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور کان میں جیسے کہتے ہیں نا کہ آقا وہ یا رسول اللہ میں نے گھر میں وہ کچھ ایک سا جو شریف تھا میں نے اس کی روٹیاں بنوا لی ہیں اور بکری کا بچہ میں نے ذبح کر کے گوشت وغیرہ بنا کے اس کا کھانا تیار کروایا ہے، آپ چند صحابہ آ جائیے، کھانا کم ہے. یہ میں نے ایک بیان کیا، خلاصہ ہو سکتا ہے یہی ایک انداز ہو، واللہ عالم جو بھی انداز ہو. آپ چند صحابہ کرام آ جائیں. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا
جتنے بھی تھے نا، آ جاؤ سب آ جاؤ، جابر نے اپنے گھر پر دعوت کی ہے. یا غصہ. اب سب چل پڑے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں روٹی مت پکوانا. چنانچہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو جو آٹا جو گوندا ہوا تھا جسے وہ روٹیاں بنانی تھی، اس میں اپنا لعاب شفا یعنی لعاب دہن تھوک مبارک داخل فرما دیا اور برکت کی دعا فرمائی. گوشت کی ہانڈی میں بھی اپنا لعاب مبارک اپنا تھوک مبارک داخل فرما دیا. پھر روٹی پکانے کا حکم دیا اور یہ فرمایا کہ ہانڈی چولہے سے نہ اتاری جائے. پھر روٹی پکنی شروع ہوئی اور ہانڈی میں سے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ نے گوشت نکال کر دینا شروع کیا. روایتوں میں آتا ہے 1000 لوگوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، مگر گوندا ہوا آٹا جتنا پہلے تھا اتنا ہی رہ گیا. ہانڈی چولہے پر بدستور جوش مارتی رہ گئی. یہ ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ بڑا پیارا معجزہ ہم نے بھی سنا کہ کس طرح روٹی میں آٹے میں برکت ہو گئی، کس طرح سالن میں برکت ہو گئی. اس کا یہ پہلو معجزے کا ہم نے سنا، لیکن اس کا یہ جو پہلو جس پر غور کرنا چاہیے وہ ہے صحابہ کرام علیہ رضوان اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھوک اور اسلام و دین کی راہ میں برداشت اور جو شدت اور تکالیف جو برداشت کی اس کا بیان. یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر آ کر یہ کہنا کہ بھوک کی وجہ سے جو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شکم مبارک پیٹ مبارک جو پتھر باندھا ہے اور جو بھوک کی شدت ہے میں اس کو برداشت نہ کر سکا. بھوک کی شدت، خوف اور دشمن، غزوات اور دشمنوں سے مقابلہ، کھانے کی تنگی، کپڑوں کی تنگی، موسم کے حساب سے سردی گرمی موسم کے حساب سے کپڑوں کا میسر نہ ہونا، یہ وہ باتیں ہیں کہ عموماً ان چیزوں میں گھبرا کر انسان اچھا خاصا آدمی راہ سے ہٹ جاتا ہے. پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر غور کریں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گھر آ کر جب پوچھتے ہیں کہ گھر میں کیا ہے تو گھر سے کیا آواز آئی؟ ایک سا جو، بس اور کچھ نہیں. لیکن ان کی ہمتیں دیکھیں، ان کی حوصلے دیکھیں کہ یہ اتنی بھوک اور اتنی یوں سمجھیے کہ اس غربت کے اور اس پریشانی کے عالم میں ان کا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اتنی مشکلات اور مشقتوں کو برداشت کرنا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات تو یہ دیکھتے رہتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی جو مدد تھی یہ اس پر تو ان کا یقین کامل تھا. مگر ان کی ان ہمتوں کو یاد کر کے کیا ہم اپنے اندر ہمتیں پیدا نہیں کر سکتے؟ یعنی وہ تکالیفیں اٹھا کر، بھوک کی تکلیفیں برداشت کر کے اور طرح طرح کی پریشانیاں، جیسے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا آپ نے خیبر کا واقعہ تو سنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خیبر جس کے ہاتھ فتح ہوگا اور پھر ان کو پھر آپ نے جھنڈا عطا فرمایا. جب آپ نے آواز لگائی کہ علی کہاں ہے تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس وقت آنکھ کی تکلیف میں بیمار تھے، آشوب چشم تھا، آنکھ کی تکلیف تھی اور زبردست تکلیف تھی حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو. یہ ہم نے سب پڑھا لیکن میں غور کر رہا ہوں، پرسنلی بات ہے، میں غور کر رہا ہوں کیا اس وقت تکلیف کی وجہ سے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کیا خیبر کا میدان چھوڑ کر کیا گھر تشریف لے گئے تھے؟ نہیں نا، وہیں رہے نا، ساتھ رہے.
تو اللہ کریم ہم سب کو ان جو تکالیف جو صحابہ کرام کے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ہم سنتے ہیں، ان تکالیف کے مطابق ہم غور کریں، اور اللہ کریم ہمیں ان راحتوں میں، ان آسانیوں میں دین اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے لیے آسانی، ہمارے لیے راحت ہے، تکلیف کہاں ہے؟ ہم تو بہت سکون میں ہیں، یوں دیکھیں تو آپ دیکھیں اس وقت اتنے ماشاءاللہ بڑی تعداد ہے، تو اوپر چھت تو نیچے بچھا ہوا، کپڑے ہمارے پاس ایک سے زیادہ، غذائیں ہمارے پاس موجود، کھانا کھا کر آتے ہیں، 2-3 ٹائم کا کھانا ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، گھر میں مہینے کا راشن موجود ہوتا ہے، جیب میں خرچی موجود ہوتی ہے، بینک میں بیلنس موجود ہوتا ہے۔ ہمارے پاس کمی کس چیز کی ہے؟ یقین مانیے ہمارے پاس جس چیز کی کمی ہے نا، وہ ہے اصل جذبہ، اسلام و دین کے لیے وقت دینے کا، قربانی دینے کا جذبہ، دین سیکھنے کا جذبہ، دین کی خدمت کرنے کا جذبہ، اس کی کمی ہے، ورنہ حقیقتاً دیگر چیزوں کی کوئی ہمیں ایسا کمی نہیں ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس سادگی والی زندگی کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ حاجی امین جلوس میلاد، مرحبا مرحبا، تم بھی کر کے ان کا چرچا، اپنے دل چمکا، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا، سب سے نرالا نبی کا جھنڈا، بالا والا نبی کا جھنڈا، گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، سکا کیا مرحبا کیا مرحبا، سکا کیا مرحبا، پیار کیا مرحبا، کیا مرحبا، کیا مرحبا، سچ کیا مرحبا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ جمال مصطفیٰ، مرحبا مرحبا جمال مصطفیٰ، مرحبا مرحبا نوال مصطفیٰ، مرحبا مرحبا نوال مصطفیٰ، مرحبا مرحبا تو جلال مصطفیٰ، مرحبا مرحبا تو جلال مصطفیٰ، مرحبا مرحبا جو کمال مصطفیٰ، مرحبا مرحبا جو کمال مصطفیٰ، مرحبا مرحبا جو کمال مصطفیٰ، مرحبا مرحبا سرکار کی آمد، مرحبا آقا کی آمد، مرحبا حضور کی آمد، مرحبا تار کی آمد، مرحبا سالار کی آمد، مرحبا ٹھار کی آمد، مرحبا تاجدار کی آمد، مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ۔ طیبہ کا چاند آیا جھوم اٹھو دیوانو، 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 طیبہ کا چاند آیا، طیبہ کا چاند آیا جھوم اٹھو دیوانو، طیبہ کا چاند آیا جھوم اٹھو دیوانو، محبوب رب اکبر تشریف لانے گئے، محبوب رب اکبر تشریف لانے گئے، آج انبیاء کے سرور، آج انبیاء کے سرور تشریف لانے گئے، طیبہ کا چاند آیا جھوم اٹھو دیوانو، 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 عیدوں کی عید آئی، رحمت خدا کی لائی، عیدوں کی عید آئی، رحمت
دیوانو طیبہ کا چاند آیا جھوم اٹھو دیوانو طیبہ کا چاند آیا جھوم اٹھو دیوانو پر نور ہے زمانہ صبح شب میلاد پر نور ہے زمانہ صبح شب میلاد پردہ اٹھا گے کس کا پردہ اٹھا گے کس کا صبح شب میلاد آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا عالم نے رنگ بدلا صبح شب میلاد جبریل روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت کے جھنڈا روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت کے جھنڈا تا ارشوڑا سوریرا تا ارشوڑا سوریرا صبح شب میلاد باٹا گے تو جہاں میں تو نے دیا کا باڑا باٹا گے تو جہاں میں تو نے دیا کا باڑا باٹا گے تو جہاں میں تو نے دیا کا باڑا باٹا گے تو جہاں میں تو نے دیا کا باڑا دے دے حسن کا حصہ دے دے ہمارا حصہ دے دے ہمارا حصہ صبح شب میلاد کیوں گے کیوں روشنی کے گھر گھر کیوں گے کیوں روشنی کے گھر گھر اچھا حبیب دعوت تشریف لا رہے گے طیبہ کا چاند آیا جھوم اٹھو طیبہ کا چاند آیا جھوم اٹھو دیوانو طیبہ کا چاند آیا جھوم اٹھو دیوانو طیبہ کا چاند آیا جھوم اٹھو دیوانو پھولنے لگی ترانے نعتوں کے گلگلانے پھولنے لگی ترانے نعتوں کے گلگلانے ملک کے افسر کے افسر تشریف لا رہے گے طیبہ کا چاند آیا جھوم اٹھو دیوانو طیبہ کا چاند آیا جھوم اٹھو دیوانو سرکار کی آمد آقا کی آمد دادا کی آمد سونے کی آمد پیارے کی آمد میٹھے کی آمد سچے کی آمد اچھے کی آمد اول کی آمد آخر کی آمد ظاہر کی آمد عادل کی آمد میٹھے کی آمد مدنی کی آمد مدنی کی آمد طیبہ کا چاند آیا جھوم اٹھو دیوانو 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 اے بے کسوں مبارک اے بے بسوں مبارک اے بے کسوں مبارک اے بے بسوں مبارک اب غمزدوں کے یاور اب غمزدوں کے یاور تشریف لا رہے گے طیبہ کا چاند آیا جھوم اٹھو دیوانو 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 جمال مصطفیٰ حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا جود و نوال مصطفیٰ اور جو کمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا مرحبا سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا